بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضی اللہ عنہا انہا قالت اما فرماتی ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، وحی کی اقسام میں سے ادھر پیچھے سے ترجمہ کہیں گے، وحی کی اقسام میں سے سب سے پہلی چیز جو محمد رسول اللہ کی ذات پر جس کی ابتدا ہوئی، وحی کی اقسام میں سے جس قسم کے ساتھ سب سے پہلے ابتدا ہوئی الرؤیا الصالحہ، تو وہ سچے خواب ہے جو فی النوم میں جو نیند کی حالت میں آپ کو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتے تھے۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرا رؤیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھ پاتے مگر الا جاءت مثل فلق صبح، وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل سامنے ہو کر کے آ جاتی، جس سے صبح صادق کی روشنی سچی ہوتی ہے، اسی طریقہ پر یہ کہ یہ خواب بالکل سچے ہوتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ہونا اور یکسو ہونا یہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو محبوب تھا۔ وکان یخلو بغار حرا فی غار حرا، غار حرا کے اندر جا کر کے آپ اکیلے ہوتے تھے، یکسو ہوتے تھے۔ فیتحنس فیہ اللیالی ذوات العدد، اور گنی چنی چند راتیں آپ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ فیتحنس فیہ، اس غار میں عبادت کرتے تھے، اللیالی ذوات العدد، گنی چنی معدود چند راتیں۔ اور تحنس کیا ہے؟ یہ راوی کی تفسیر ہے درمیان میں، وہ تعبد، تحنس یہاں پر تعبد عبادت کے معنی میں ہے۔ فیتحنس فیہ، اس غار میں آپ عبادت فرماتے تھے، اللیالی ذوات العدد، چند راتیں گنی چنی، قبل ان ینزل الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس رجوع کرنے سے پہلے، گھر والوں کے پاس لوٹ آنے سے پہلے، جب گھر نہیں آئے غار میں تو غار میں عبادت فرماتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس عبادت کے لیے اور اس تعبد کے لیے توشہ بھی اختیار کرتے تھے، توشہ بھی لے جاتے تھے۔ ثم يرجع الی خدیجہ، اور پھر یہ کہ توشہ آپ کا پورا ہو جاتا تھا چند راتیں عبادت کرنے کے بعد، واپس پھر آپ خدیجہ کے پاس تشریف لاتے، فیتزود لمثلھا، اور اتنی راتوں کی اور توشہ لیتے تھے۔ فیتزود لمثلھا، لمثل تلک اللیالی، ان راتوں کے برابر اتنے 20 راتیں، تیسرا اس طرح، فیتزود لمثلھا، اتنی راتوں کے لیے اور توشہ لیتے تھے۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ وہی پکی ٹھکی سچی بات یعنی وہی آپ کے پاس آ گئی، اس حال میں کہ وہ فی غار حرا، آپ غار حرا میں تھے۔ فجاء الملک، اس وحی کی تفصیل یہ ہے، یہ فاتح کی مال وصل کے لیے نہیں ہے، تفصیل یہ ہے۔ فجاء الملک، فرشتے آپ کے پاس آ گیا، فقال اقرأ، پڑھ لو۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقلت، میں نے فرشتوں کو جواب میں کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور پڑھ نہیں سکتا۔ قال، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذنی، ملک نے اور فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد الجہد، یہاں تک کہ آپ کا دبوچنا، یہاں تک کہ حتی بلغ الغط، یہ دبوچنا آپ کا مجھ سے پہنچا، الجہدی، میری طاقت کی انتہا کو اور میری مشقت کی انتہا کو۔ ثم ارسلنی، پھر فرشتے نے مجھے چھوڑا، فقال اقرأ، پڑھ لو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی، دوبارہ پھر مجھے پکڑا، فغطنی، اور دبوچا، الثانیۃ، الغطۃ الثانیۃ، دوسری مرتبہ دبوچا، حتی بلغ منی الجہد الجہد، یہاں تک کہ وہ آپ کا دبوچنا یہ کہ میری طاقت یا میری مشقت کی انتہا کو پہنچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقال اقرأ، پڑھ لو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی، آپ نے پھر پکڑ لیا، فغطنی الثالثۃ الغطۃ الثالثۃ، تیسری مرتبہ آپ نے دبوچا، اور پھر فرمایا کہ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ لو اس رب کے نام کے ساتھ، اس رب کا نام، اس کے نام کی مدد سے پڑھ لو، الذی خلق، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، ایک انسان کو بستہ خون سے انسان کو پیدا کر دیا۔ اقرأ، پڑھ لو، وربک الاکرم، تیرا استاد اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ فرجا بہا، یہ 5 آیتیں نازل ہو گئیں۔
فرجا بہا، ان آیتوں کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرجا بہا رسول اللہ، آپ ان آیتوں کو لے کر کے واپس گھر آ گئے، اس حال میں کہ یرجف فؤادہ، کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجۃ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد جو آپ کی زوج مطہرہ ہے، ان کے پاس آ گئے۔ فقال زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو کمبل اوڑھ دو۔ فزملوہ، گھر والوں نے کمبل اوڑھ دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے وہ خوف اور وہ وحشت یہ ہے کہ آپ سے چلی گئی۔ فقال لخدیجۃ، حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا اس حال میں کہ وقد اخبرہا الخبر، جو خبر آپ نے، جو پوری خبر آپ نے ان کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہو گیا تھا موت کا، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تکذیب کا، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ فقالت خدیجہ تو کلا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طریقہ پر نہیں ہوگا، جس خوف میں آپ مبتلا ہے آپ اس سے باز آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے۔ انک لتصل الرحم، آپ یہ کہ رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں، توڑے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور بوجھ آپ اٹھا دیتے اپنے ذمے پر۔ وتکسب المعدوم المال المعدوم، اور مال معدوم جس کو کوئی حاصل کر نہیں پاتا آپ اس کو کماتے ہیں، تکسب وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق حوادثات، جو حق حادثات ہے، حوادث حق، ان پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت بھی خدیجہ، حضرت خدیجہ لے کر کے آپ کو چل پڑی۔ حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن عم خدیجہ، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ گئی۔ ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، جو حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی ہے، ان کے پاس یہ بڑے عالم تھے۔ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیت، یہ شخص نصرانیت اس نے اختیار کی تھی، یہ نصرانی تھے زمانے جاہلیت میں، چونکہ اب کوئی نبی تھا نہیں۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے انجیل کو یہ عبرانی میں لکھتے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیت، عبرانیہ کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ یکتب، جو اللہ چاہے۔ وکان شیخاً کبیراً، یہ بوڑھے شخص تھے۔ قد عمیہ، قریب تھا کہ یہ بوڑھا، قریب تھا کہ نابینا ہو جائے، قریب تھا کہ نابینا ہو جائے، یا نابینا ہو چکا تھا، دونوں ترجمہ۔ فقالت له خدیجہ، حضرت خدیجہ نے ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ سے، اماں جی نے فرمایا کہ یبن ام، اے میرے چچزاد، اسمع، فقال له خدیجہ یبن ام اسمع من ابن اخیک شیئا، کہ چچزاد آپ اپنے یہ ہے کہ بھتیجے سے، بھتیجا نہیں، ہر چھوٹے کو بھتیجا کہتے ہیں، چونکہ یہ تو عمر میں بڑے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کون؟ حضرت ورقۃ بن نوفل، تو محمد رسول اللہ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اماں جی نے فرمایا کہ فقالت له خدیجہ یبن عم اسمع من ابن اخیک شیئا، اپنے اس سے بھتیجے سے کچھ سن لو۔ فقال له ورقۃ، حضرت ورقہ نے فرمایا یبن اخی ماذا ترى، بھتیجا آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا صورتحال آپ کو پیش آئی ہے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، حضرت نے آپ کو بتا دی جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی خبر۔ فقال له ورقۃ، حضرت ورقہ نے فرمایا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ ناموس رازدان ہے جو اللہ پاک نے جس کو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا ہے۔ یا لیتنی فیہا جزن، کاش کی فیہا ایام نبوت میں آپ کے جزن میں ایک مضبوط آدمی ہوتا اور یہ کہ جوان ہوتا، میں تو ایسے بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کی بستی سے، مکہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم، آپ نے فرمایا کیا اب یہ لوگ مجھے میرے رشتہ دار نکالیں گے؟ قال نعم، کیوں؟ اس لیے کہ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به، کوئی آدمی بھی وہ کبھی بھی لے کر کے نہیں آیا ہے، لم یات رجل قط بمثل ما جئت به، ایسا پیغام اور ایسی توحید جو آپ لے کر کے آئے، کوئی خدا کا بندہ ایسی چیز اور نبوت اور توحید لے کر کے نہیں آیا مگر الا اودیہ، اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، دشمنیاں برتی گئی ہے، آدھا یعادی معاداتا سے۔
وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر تیرے ایام نبوت تیرا زمانہ مجھے پالے، میں زندہ رہوں تو انصرک نصرا مؤزرا، میں تیری مدد کروں گا مضبوط قسم کی مدد۔ ثم لم ينشب ورقۃ، یہ راوی کا بیان ہے، پھر یہ ہے کہ ورقہ زیادہ دیر نہیں رہا ان توفی، کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وفتر الوحی، اور وحی کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ بند ہو گیا، منقطع ہو گیا 3 سال کے لیے یا 2.5 سال کے لیے۔ یہ جو پہلی سند ہے آپ نے پڑھا کہ یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل، مل گیا، عن ابن شہاب، یہاں پھر یہ ہے کہ ابن شہاب نقل کر رہا عروۃ بن زبیر سے، یہی ابن شہاب، اب یہ دوسری سند ہے، قال ابن شہاب و اخبرنی، یہ قصہ چونکہ نامکمل ہے اور ناتمام ہے، اس وجہ سے اس روایت سے اس کو پورے کر رہا ہے۔ یہ روایت بھی متصل ہے، لیکن سند اللہ آپ کا بھلا کرے عروہ پر گویا کہ اخبرنی ابن شہاب عن عروۃ، یہاں اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہے، اب عروہ پر اس کا عطف ہے۔ وہاں ابن شہاب زہری کے استاد عروۃ بن زبیر تھے، یہاں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نقل کر رہا ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری انہوں نے بتایا، قال فرمایا، وہوا، یہ جابر بن عبداللہ یحدث عن فترۃ الوحی، یہ فترت وحی جس زمانے میں وحی کا انقطاع ہو گیا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ یا وہوا جابر بن عبداللہ قال فرماتے، وہوا محمد رسول اللہ خود یحدث عن فترۃ الوحی، فترت وحی کو بیان، دونوں ضمیریں۔ فقال فی حدیث ہی، حضرت جابر اپنے حدیث میں فرماتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا، بین انا امشی، میں جا رہا تھا کہ اس سمے تو صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ جالس علی کرسی بین السماء والارض، ایک بڑی کرسی آسمان اور زمین کے درمیان میں اس پر یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو حرا میں، غار حرا میں میرے پاس آیا کرتا تھا۔ فرعبت منہ، میں اس سے مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ فرجعت، میں یہ کہ جب گھر اپنا چلا گیا، فقلت، گھر والوں سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے، قم، کھڑے ہو جاؤ، آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے، فانذر، جا کر کے کافروں کو جہنم سے ڈرا دو، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، جیسے پہلے سے پاک تھے اسی طرح ان کو پاک رکھو، پاک کرو نہیں، پاک رکھو جس طرح پہلے سے، والرجز فہجر، اور یہ ہے کہ عذاب کو ترک کر دو، یعنی بت پرستی، بت ترک کرنے پر باقی رہو جیسے کہ پہلے۔ فہمی الوحی، وہی گرم ہو گئی یعنی کثرت سے شروع ہو گئی، وتتابع، لگاتار رہی، تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس و معمر بوادرہ، ہو گیا مولانا؟ یہ سند آخر میں تھوڑے سے رہ گیا، اس کو تو میں بیان کر دوں گا، اب مسئلہ ہے مولانا۔ وبہ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر، یہ دادا کی طرف اس کی نسبت ہے، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ اور ثقہ ہے، امام بخاری کے استاد ہے، ابو زکریا ان کی کنیت ہے۔ وبہ قال حدثنا یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر، جیسے کہ احمد ابن حنبل کہتے ہیں تو احمد ابن حنبل نہیں ہوتا، احمد ابن محمد ابن حنبل ہوتا ہے۔ وبہ قال حدثنا یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر قال اخبرنا لیث، یہ لیث ابن سعد ہے جو فقیہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور مشہور یہی ہے کہ حنفی ہے، کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ اب حضرت لیث پر موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے کام کیا ہے ان کی فقاہت پر، لیکن یہ کہ حضرت لیث کو بتاتے کہ بلکہ ابو حنیفہ کے پایا کا آدمی تھا، شاگرد اس کو نہیں ملے، اس کا علم جا کر کے دفن ہو گیا۔ قال اخبرنا لیث عن عقیل، یہ عقیل ابن خالد ہے، اور آپ کے صحیح ستہ میں یہی عقیل ہے، یعنی تصغیر کے ساتھ، عقیل تو بہت آئیں گے، ضابطہ انشاءاللہ میں ترمذی میں عرض کروں گا کہ عقیل کہاں پڑھنا ہے اور عقیل کہاں پڑھنا ہے۔ یہ تصغیر کے ساتھ عقیل رجیل کی وزن پر ہے، عقیل ابن خالد ہے، صحیح ستہ میں یہی راوی ہے۔ عن ابن شہاب الزہری، یہ محمد بن مسلم، امام کہ کیا ہے، محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کے مدون ہے، مشہور ہے مولانا۔ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے کابرین یہ مسئلہ ہے، یہ البتہ اس میں تھوڑی سی کمزوری تھا
کمزوری تھی یا حضرت اقدس کا تسامح تھا ابن شہاب زہری کا۔ حدیث کو بیان کرتے تھے، حدیثیں بالکل من و عن نقل کرتا ہے، الحمدللہ قابل اعتماد ہے۔ لیکن آگے جا کر کے حدیث جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے مدرج من الراوی، جو راوی کا حصہ ہوتا ہے، خود اپنا کلام حضرت کا ہوتا ہے، تو لوگ بتاتے تھے کہ ڈیش لگاؤ اور بتا دو انتہا الحدیث، و حدیث پوری ہو گئی، اب آگے جو ہے نا آپ کے کلام، اس کلام کو آپ واضح کر دو کہ یہ مدرج من الراوی ہے۔ اس پر حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے مدرجات، ان کے کچھ ایسے مدرجات، ایسے حصے جو حدیث مرفوع کا حصہ نہیں ہے، ان سے صحابہ پر تنقید ہو گیا، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو عام طور پر آپ تو بیان تو نہ کریں، لیکن جب اللہ کرے کہ آپ کو کسی بڑے دریا کے گھیرے میں جب آ جاؤ تو پھر مسئلہ وہاں کہہ دینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مولانا یہ جو تھے آپ کے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جب اس کو مولوی اسماعیل نے گھیرے میں لیا، مولوی اسماعیل شیعہ، اس نے جب اس کو گھیرے میں لیا، اور علامہ دوست محمد قریشی ایک ہمارے اکابرین کے اکابرین میں ایک بہت بڑے مناظر، پنجاب والے ساتھی جانتے ہیں، غضب کے مناظر تھے، ایک تو اس زمانے کے جیسے ٹٹو مناظر ہوتے ہیں، یہ لکیر کے فقیر، وہ واقعتاً علامہ تھے، لیکن مولوی اسماعیل نے جب گھیرے میں لیا تو حضرت سے کوئی بات بن نہ سکی، تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابن شہاب زہری کو شیعہ نہیں کہتا، لیکن شیعہ نواز کہتا ہوں، شیعہ نہیں کہتا اس کو، میں شیعہ نواز کہتا ہوں، اور یہ اس کے مدرجات ہے جن کے ذریعے سے یہ ہے کہ صحابہ پر تنقید ہو گئی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، قابل حجت نہیں مانتا۔ حضرت نے اور کہنا کیا چاہیے تھا، حضرت کیا کہہ سکتے تھے؟ یہی تو ہے، بات یہی تھی، لیکن یہ بات دارالعلوم دیوبند میں جب پہنچ گئی تو دیوبند والوں نے بڑے لان تان شروع کیے۔ جو آدمی گھر میں رہتا ہے وہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو آدمی گھر میں رہتا ہے نا وہ بہت کچھ بڑا آدمی ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے جیسے غریبوں پر وہ فکر بازی بھی کرتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں پر اس کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جو آدمی میدان میں جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، سمجھے؟ کہ حضرت اقدس ابن شہاب زہری یہ اس کے مدرجات بھی ہے، اور یہ تسامحات اس کے ہیں جن کی وجہ سے صحابہ پر تنقید ہو گئی ہے، اور میں نہیں مانتا یہ مدرج من الراوی ہے، اس سلسلے میں یہ باتیں کی حجت نہیں۔ اب جب کہ دیوبند کو پہنچے تو دیوبند والوں نے بڑے لان تان کیے کہ آپ نے تو حدیث کے بنیادیں ہلا کر کے رکھی، حدیث کی بنیاد اس طرح ہلتی نہیں ہے، سمجھے؟ اس طرح حدیث کی بنیاد ہلتی نہیں ہے، اس طرح تو لوگوں نے قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا، اس طریقے پر۔ کون؟ ابن شہاب زہری کو۔ ان کے ابو حازم کے ساتھ ایک طویل مناظرہ ہے ابن شہاب زہری کا، وہ انشاءاللہ مجھے موقع مل گیا میں آپ سے عرض کروں گا، جو کہ صحابی تھے، ان سے ان کا مناظرہ ہوا، غضب کا مناظرہ ہے، اور صحابی نے اس کو جس انداز میں خاموش کرایا ہے۔ تو اتنی سی بات ہے۔ پہلے تو یہ کہ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ہمارے اکابرین میں صحابہ پر اچھا کام کیا، انہوں نے رحماء و بینہم میں اس نے یہ بات اس کے بعد لکھی، کسی مولوی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس نے لکھا، حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو انہوں نے دکھایا بھی، اور واقعتاً سب نے اس کو پسند کیا۔ آپ اپنے طور پر کہیں، بہت کچھ کہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن مسئلہ جب میدان میں آپ جائیں گے، چنانچہ میں خود جب ایران چلا گیا تو مجھے حضرت ان مستدرک حاکم والے کو جو حضرت امام حاکم ہے، ان کو رافضیوں خبیثوں مجھے کہنا پڑا۔ میں صرف نہیں تھا، ہمارے جتنے بھی سنی تھے، عرب تو بڑے بڑے خوبصورت، لیبیا کے، مصر کے، اردن کے، فلاں کے جبے ان کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ پورا علم سمیٹ کر کے لائے، ٹکے کے لوگ بھی نہیں تھے مولوی صاحب، سمجھے؟ ایک شیخ عبداللہ تھے جس کو ایرانی حکومت نے یہ کہ قتل کر دیا، شیخ عبداللہ بلوچ تھے جو پڑھا ہوا تھا جامعہ اسلامی مدینہ منور کے، یہیں ایران سرباز کے تھے، اس آدمی کی تیاری تھی اور میری تیاری تھی، باقی ہمارے بھیڑ بکریاں یہاں سے لین لگی ہوئی تھی، یہ جو بڑے بڑے بھیڑیں ہماری تھی نا، جتنے بھینسیں اتنے خوبصورت، ان کی صورت دیکھ کر کے، ان کا جبہ دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے کہ سارا علم ان کے پاس آ گیا، لیکن کچھ نہیں تھا، سمجھے؟ تو ہم خود مجبور ہو گئے، اور چنانچہ آپ اگر پڑھیں گے تو حاکم کو اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن ہم نے اس قسم کے حوالے اکٹھے کیے تھے،
بہت سے حوالے اکٹھے کیے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے اکابرین میں سے کسی کو اللہ ایران لے بھی نہیں گیا کہ جو ان کے مرکز میں جا کر کے اس طرح ان کی دیواریں ہلائے، یہ اس چرواہے کے بیٹے کے حصے میں آئے، سمجھے؟ کوئی اکابر آپ کا گیا بھی نہیں ہے، کہنے کو تو ہم کافر شیعہ کافر دبر بہت ہلاتے ہیں، سمجھے ملنگو؟ اس طرح کہنے کو آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی گیا بھی نہیں اور جا بھی نہیں سکتا، سمجھے؟ یہ جو رٹی ہوئی جن کی تقریریں ہوتی ہیں ان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، منطق و معقولات میں ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں۔ ایک روایت تھی مسلم شریف کی، اس میں انہوں نے ایسا ہمیں گھیرے میں لیا پوری سنیت کو۔ کیف تقولون ان هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم وكل ما ورد في صحيح مسلم فهو صحيح فهذا الحديث صحيح وانتم تقولون ان هذا الحديث ليس بصحيح فمعناه ان هذه سالبة جزية بعض الاحاديث ليست بصحيحة في صحيح مسلم فهذه سالبة جزية والسالبة الجزية تناقض الموجب الكلية، موجب الكلية کے مناقض ہے، اور ادھر آپ کا اپنا موجب کلی ہے، کل ما ورد فی صحیحین فهو صحیح، صحیحین بخاری مسلم میں جو کچھ آئے صحیح، سمجھے؟ تو ہمارے ایک بلوچ مولوی نے کہا کہ ما تسلیم میں کنیم کہ دربار این روایت کی در مسلم شریف وارد شده است بالکل صحیح است، در حدیث نمیتوانم کلام میکنم، بحث میکنم، جر و تعدیل میکنم، نمیتوانم، میری طاقت ہم نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے سمجھے، اس کو بلوچی میں کہا، میں نے کہا سمجھے، اس کو بلوچی میں کہا، پھر بلوچوں سے پتہ کر لینا، میں نے کہا مکین دے گا تو مجھے آئے دا، سمجھے بھائی جان، بلوچوں سے پتہ کر لینا اس کے، مکین دے گا تو مجھے آئے دا، ادھر ہم کین کے لیے آئے، سمجھے آئے، سمجھے جی مولوی صاحب۔ پھر اس کے بعد سارے سنی ایسے ڈر گئے اس موجب کلیہ سے، ایسے ڈر گئے کہ توبہ توبہ مولوی صاحب۔ میں نے ان سے کہا کہ اب سنی بھی تمہارے ساتھ ہو گئے اس مسئلے میں، سمجھے، اب میں جرح کروں گا اس روایت پر، سنی بھی تمہارے ساتھ مل کر کے جواب دے دے۔ اور ان کو بعد میں نے کہا کہ نام تو آپ کا بڑا ہے، کہتے فلاں لال شاہ بخاری نے لکھا، میں نے کہا لال شاہ بخاری ہوتا کیا ہے، سمجھے بھائی، لال شاہ بخاری چند مثالیں لے کے کسی نے اردو کی اتنی کتابیں لکھی تو بس وہ ہو گیا کہ جی فاتح بن گئے۔ یہ لوگ غضب کے ماہر ہوتے ہیں، منطق و معقولات کے نحو کے بہت واقعتاً محنت ہوتی ہے، ایک محنت ہے، جس انداز میں آپ سمجھتے ہیں آپ کا واسطہ ان سے پڑا نہیں ہے، یہاں تو یہ پاکستانی لوسی ہوتے ہیں ان کے، ورنہ یہ ہے کہ بہت تکڑے لوگ ان میں ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت کی عدالت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ ادراجات ان کے قابل اعتماد نہیں ہے، مدرجات، اس میں ذرا خیال کر لینا۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ نے لکھا، دیگر عربوں نے بھی بہت لکھا، اس پر حوالے میں زیادہ یہ کہ مجھے پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری ہے، ان عروۃ بن زبیر، یہ تابعی عروہ پہلے بات ہو گئی ہے، ان عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت اول ما بدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کے اقسام میں سے سب سے پہلی قسم جس کے ساتھ ابتدا ہو گئی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، سچے خواب ہے، بعض روایت میں الرؤیا الصادقۃ، سمجھے، رویا خواب ہے، سمجھے، رویتن آنکھوں سے دیکھنا، رویا خواب میں دیکھنا، اور رویتن آنکھوں سے دیکھنا، اور رائن دل سے سمجھنا، مصدر سے پھر فرق آئے گا، سمجھ لوں، ہاں، مصدر ماخذ اشتقاق۔ میں زندگی بھر ترجمہ پڑھاتا رہا، ہمارے دوسرے لوگ بھی ما اریکم الا ما ارا، ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ میں نے عرب ترجمہ دیکھا اتنا چھوٹا سا، سبحان اللہ، بڑا پیارا۔ انہوں نے کہا کہ ما ارا یہ رویتن سے نہیں ہے، یہ رائن سے ہے، میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا، اری بھی اسی سے، میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا مگر جو چیز میں صحیح سمجھتا ہوں، جو میری اپنی رائے، اپنی ذات کے لیے جو میری رائے، وہی رائے تمہیں دے دوں گا۔ واہ واہ، سمجھے، میں تمہیں دکھاؤں گا والا مسئلہ ہی نہیں ہے، آیا سمجھ، ارا یوری راتن، یہ رائن سے ان کو مشتق مانا کہ ماخذ اشتقاق ان کا۔ کتنے ہمارے ترجمہ والے ٹھوکر کھاتے ہیں مولوی صاحب، جس کی بھی ترجمے کو دیکھو اسی طریقے، نام تو ہمارے بڑے، میں خود ہی اس کو غلط پڑھا رہا تھا۔ تو رویا خواب میں دیکھنا، سمجھے، اور یہ رویا فی النوم ہے، اور رویتن آنکھوں سے بیداری میں دیکھنا، اور رائن رعا یعنی اس کے دلی اللہ کا بھلا کر رہا ہے، یہی۔ اب رویا مولانا جو خواب ہوتے ہیں یہ تین قسم کے ہیں، ایک رویا رحمانی، رویا نفسانی، رویا شیطانی، سمجھے۔ رویا رحمانی
اللہ پاک اپنے کسی بندے کو، مقرب بندے کو مستقبل کی کوئی خبر خواب میں بتا دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ یہ چوکیداروں سے معلوم کروں، 2-3 دن پہلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ نوشکے میں سخت سیلاب آ گیا، سخت بارش ہو گئی۔ بخدا میں نے چوکیداروں سے کہا، میں نے کہا یار میں نے خواب میں دیکھا، والحمدللہ دوسرے تیسرے سخت بارش ہو گئی نوشکے کے اندر، بہت زبردست بارش ہو گئی۔ اور کبھی کبھی اللہ، ہم تو خیر جوتے ہیں، اللہ ہمیں قربان کر دے بڑوں کے جوتوں پر، لیکن یہ کہ اللہ پاک کبھی دکھاتا ہے، سمجھے، اللہ پاک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ تو یہ رویا رحمانی ہے کہ مستقبل میں کہ یہ ہوگا، اسی طریقے پر ہوتا، سچے ہوتا، بشرطے کہ تعبیر کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے تعبیر بھی ہوئی ہو، تعبیر بتانے والا صحیح ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تحدث بھی الا حبیبا او لبیبا، بولو لا تحدث بھی، اپنے خواب کو بیان نہ کرو ہر بندے کے سامنے، الا حبیبا اپنے دوست سے، او لبیبا یا کسی سمجھدار اور عقل مند سے، بیوقوف کے سامنے بیان کر کے یہ کیا ہے، ایسے جی۔ رویا رحمانی، رویا نفسانی، نفسانی کیا ہے؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، مرغی لیں گے، انڈا دے گا، انڈے دے گی، اور انڈے دے کر کے پھر انڈوں پر کڑک ہوگی، پھر وہ چوزے نکلیں گے، وہ مرغیاں بن جائیں گے، پھر اور مرغیاں انڈے دیں گے، اور انڈے دیں گے، ان کو بیچوں گا، پھر یہ کہ پھر دکان خریدوں گا، پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر یہ کہ پیجارو گاڑی خریدوں گا، اپنا پکا مکان بناؤں گا، پھر یہ کہ شادی کراؤں گا۔ شادی کہاں پہ کراؤں گا؟ کروں گا فلان جگہ پہ، سمجھے، اور رات کو ماشاءاللہ شیطان نے آپ کی شادی کرا دی۔ جو کچھ پورا دن جو سوچتے رہے، جس جگہ کو آپ نے سوچا، پورے دن سوچا، اور رات کو واقعتاً، سمجھیے، یا ایسے خواب آپ کو دکھائے اس کے کہ آپ بادشاہ ہو گئے، مالدار ہو گئے، اور بلی کو جو ہے نا چچڑے نظر آتے ہیں، تو اسی قسم کا مسئلہ ہو گیا معلوم کو۔ اور رویا یہ خیالات ہے جو کبھی کبھی حصے مشترک میں آ کر کے آدمی خواب میں بھی اسی کو دیکھتا ہے، سمجھے، جیسے کہ مجھے آپ کو یا بچوں کو بتاتے ہو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ بھوت آ رہی ہے، سمجھے۔ اور اسی طریقے پر آپ کو ڈراتے ہیں فوجیوں سے دوسروں، تو خواب میں مجھے اور آپ کو یہ بوٹ والے حضرات نظر آتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہیں؟ بوٹ والے۔ اور ایک یہ ہے کہ شیطانی خواب ہے۔ شیطانی خواب وہی ہے جو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آپ کی شادی بھی ہوتی ہے، اور پھر صبح کو یہ کہ شلوار کندھے پہ اٹھا کر غسل خانے پہ لائن لگی ہوئی، ماشاءاللہ حضرت دولہا صاحب تشریف لائے۔ تو رویا رحمانی، نفسانی اور شیطانی، سمجھ شریف۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی کی قسم فرماتے الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نیند میں جو خواب آپ کو یہ کہ نظر آتے تھے، وہ سب سے پہلی قسم یہی ہے۔ 6 مہینہ ان کا سلسلہ رہا ہے، سمجھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی نبوت آپ کی شروع ہے غار حرا سے، بات ذرا سمجھ لینا، نبوت آپ کی شروع ہے غار حرا سے، سمجھے، اور وحی کا سلسلہ وہی غار حرا سے۔ یہ 6 مہینے پہلے یہ خواب نظر آ رہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ یہ وہی تو پھر وہی قبل الوحی ہے۔ اصل تو ہم مشہور یہی ہے کہ غار حرا سے یہیں سے سلسلہ شروع، یہ تو اسے 6 مہینے پہلے کے، اس کو وحی کیسے کہا گیا؟ دیکھیں نا، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا مِنَ الْوَحْيِ اول ما بدی بھی رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحۃ من الوحی۔ اللہ کے لیے کچھ مسئلہ پڑھا نہیں پڑا مولانا؟ من الوحی، اس کو وحی کیسے کہا گیا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وحی کا سلسلہ تو غار حرا سے شروع ہے، ہو گیا مولانا؟ جواب ایک تو آسان ہے کہ غار حرا سے ظہور وحی، ظہور نبوت ہوا ہے، نبوت یہیں سے ظہور نبوت ہوا ہے۔ باقی اصل نبوت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، بولو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، نبی تو اسی وقت سے ہے۔ تو اس لیے جب آپ نبی ہے، ظہور نبوت جو ہوا غار حرا سے ظہور وحی، اس سے پہلے جو رویا صالح ہے وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہوں گے؟ رویا صالح، وہ اس کو بھی وحی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی خواب میں دیکھے، نبی کا خواب بھی وحی ہے، تو یہ جو خواب دیکھا ہے تو ہے ہی وحی۔ باقی آپ کہیں گے کہ جی وہاں سے ہوا، کس سے؟ یعنی غار حرا سے، تو ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے ظہور ہوا ہے، سمجھے۔ اس سے پہلے اب نفس نبوت موجود ہے،
اور نبی کا خواب بھی ہو یا نبی کو ویسے بھی وہی فرشتے آ جائے، یہ خواب یہ سب وہی، اس لیے یہ وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت بعد میں مل گئی، ظہور نبوت بعد میں ہوا ہے، ورنہ نفس نبوت پہلے سے موجود ہے، اس لیے اس کو وحی کہہ سکتے ہیں۔ بولو اس کو وحی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مبادیات الشیء تلحق به، شے کے مبادیات اس شے کے ساتھ ملحق ہوتے، سمجھ رہی ہیں؟ تو 6 مہینہ یہ پہلے، 6 مہینہ اللہ کا بھلا کر یہ پہلے کا واقعہ، 6 مہینے کے بعد پھر یہ کہ وحی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہے۔ یہ مبادیات رویا صالحہ، سچے خواب دینا، دیکھنا، مبشرات، یہ مبادیات ہیں، اور یہ مبادیات کا حکم بھی وہی ہوگا، یہ بھی وہی شمار ہوں گے۔ مبادیات الشیء تلحق به حکماً، شے کے مبادیات اس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں حکماً۔ ہو گیا؟ یہ ہو گیا مولانا۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا، کوئی بھی خواب نہیں دیکھتے الا جاءت مثل فلق الصبح، صبح کی روشنی کی طرح۔ مولانا کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ خوشخبری لے کر کے آتی ہے کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا اور پورا دن روشنی روشن رہے گا۔ یہ جو رویا صالحات ہیں یہ ایک عظیم روشنی کی خوشخبری تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ولکن جعلناہ نورا، کہ پھر یہ ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس لیے یہ ابتدائی جیسے کہ صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ خوشخبری لے کر کے آتے، پورے دن کی خوشخبری، تو اسی طرح یہ 6 مہینے کے جو خواب ہے اس کا سلسلہ بھی ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، روایت میں آتا ہے کہ رویا صادقہ، رویا صالحہ، رویا صادقہ، رویا نافعہ، اس قسم کے خواب یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، 26واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، 26واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ تو بتاتے اصل روایت 46 اور 70 کی یہ دونوں روایتیں، باقی اللہ آپ کا بھلا کہ روات کے تصرفات ہیں، باقی روایتیں جو ہے نا وہ روات کے تصرفات ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، صبح کی روشنی کی طرح وہ نمودار ہو کر کے یہ کہتے تھے۔ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، یہ ثم صرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ترتیب ذکری کے لیے، باقی تاخیر نہیں ہے۔ فَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، یکسوئی اور علیحدگی آپ کو محبوب ہو گئی، آپ کو یہ کہ یکسوئی الگ ہونا یہ کہ آپ کو محبوب تھا۔ اللہ ہم سب کو یکسوئی عطا فرمائے۔ مولانا ایک چیز آپ کو بتا دیتا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب الگ ہو گئے حضرت اقدس حکیم الامت سے، ہم نے کون آئے؟ کورٹ والا؟ ہاں مجھے کہہ رہا، جاؤ، پریشان کر دیا ہمیں، حیران ہو گیا کہ یا اللہ کیا ہے۔ اونٹ آ گیا آپ کے لیے، گائیں بھی آ گئی، سمجھے، اور مرغیاں بھی آ رہی ہے، اور آپ دعا کریں گے تو گدھے کا گوشت بھی آپ کے لیے آئے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو دبا کے کھاؤ۔ کتابوں کے بھی 1-2 محتمیوں کی میں نے منت مانی کی کہ اللہ کے لیے کتابیں دے دو ہمارے، تو کتابیں ٹرک بھر کر کے آ رہی ہیں، سمجھے، کتابیں بھی آ رہی ہیں۔ اور باقی عمرے کا ٹکٹ ہے یا اسکوٹر ہے، سمجھے بھی جان، عمرے کا ٹکٹ یا اسکوٹر وہ سال کے آخر میں آپ کو، جب کتاب سے آپ فارغ ہو جائیں گے نا تو عمرے کا ٹکٹ بھی آپ کو ملے گا اور اسکوٹر بھی آپ کو ملے گا، سمجھے۔ بلکہ ساتھی وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخر میں، سمجھے، سال کے آخر میں کچھ ساتھی کچھ دنوں کے لیے یہ کہ جا کر کے ادھر داخل دل لے لو، اسکوٹر والی جگہ آپ کو بتا دوں گا، سمجھے بھی جائیں، اسکوٹر والے پر ہو سکتا ہے اسکوٹر لے کر کے پھر چھوڑو، واپس آ جاؤ ادھر دستار بندی، سمجھے، اسکوٹر لے کر کے پھر ادھر آ جاؤ۔ ہاں وہ بھی ہو جائے گا، سمجھے، کہتے ہیں کہ شادی مادی کا مسئلہ وہ بھی ہو جائے گا، سمجھے، لیکن پوڑو اتنے بچے سخت اور اس ہمارے دور تفسیر میں سورہ بقرہ جب ہوتا ہے تو گائیں آتی ہے، بہت گائیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا اللہ کے کلام کا ایک اثر ہے، گائیں، سمجھے۔ تو بقرہ جب ختم ہو گیا آل عمران شروع ہو گیا، ساتھی کہتے ہیں کہ استاد جی ختم نہیں کرو اس لیے کہ گائیں آتی۔ میں نے کہا بغیرتو آگے تو آل عمران بھی ہے اور اس سے آگے سورہ نساء ہے، گائیں کھاتے ہو تو نساء کی ضرورت تو پڑے گی نا، سمجھے، گائیں کھاتے ہو تو پھر کیا ہے، نساء کی، تو جلدی کرو،
آل عمران سے گزر جائیں. گائے کی عبادت نہ کرو, سمجھے, گائے کی عبادت بھی نہ کرو. اور کیا ہے, آل عمران کی بھی عبادت نہ کرو. نصارہ تو آل عمران کی, اور یہود یہ ہے کہ گائے کی عبادت کرتے, تو ان کی عبادت نہ کرو. آیا سمجھ میں. اور پھر یہ کہ زن پرست بھی نہ بنو, عورتوں کی جو اصل حقوق ہے ان کو ادا کرو. تو اچھی بات ہے. اس کے بعد اللہ نے عورتوں کو لایا. چلے گا مول صاحب. خیر, زیادہ مجھے اللہ کے لیے مجبور نہ کرو, سمجھے, اس لیے کہ جب شروع ہو گیا تو پھر کفن پھٹ جائے گا. ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا. غار حرا کو آپ منتخب کرتے تھے. یہ غار حرا میں یکسوئی اختیار کرتے تھے, الگ ہوتے تھے غار حرا میں. فی غار حرا. اب غار حرا کا انتخاب کیوں ہے؟ غار حرا کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ ایک تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. غار حرا میں جب آدمی وہاں سے جھانک کر کے دیکھتا ہے تو بیت اللہ اس کو نظر آتا ہے. میں خود گیا ہوں, سمجھے. غار حرا سے اللہ آپ کا بھلا کرے بیت اللہ نظر آتا ہے. جب بیت اللہ نظر آتا ہے تو بیت اللہ کا دیکھنا عین عبادت ہے. غار حرا میں الگ عبادت کرنا اور پھر وہاں سے بیت اللہ کو دیکھنا. مکی لوگوں کے لیے طواف سے بڑھ کر کے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. ہم لوگ آفاقی لوگ ہیں نا, ہم لوگ آفاقی لوگ ہیں, تو شرعی مسئلہ بھی ہمارے لیے یہی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو جتنا بھی ہو سکے آپ زیادہ طواف کریں. لیکن مکی لوگوں کے لیے, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مطاف کو وہ خالی چھوڑیں. آفاقی لوگوں کے لیے, باہر کے لوگوں کے لیے, وہ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھیں دور سے, ان کو اسی کا ثواب ملے گا. ان کے لیے بہتر یہی ہے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے چونکہ بیت اللہ نظر آتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب جو سابقہ شریعتوں کے مطابق, اللہ جانتا ہے کہ ان کی عبادت کی کیا کیفیت تھی, سابقہ شریعتوں پر وہ عبادت کرتے تھے, انہوں نے بھی اس غار حرا کے اندر عبادت کی ہے, آپ کے دادا عبد المطلب. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس غار حرا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء نے اس میں عبادت کی ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ غار حرا حفاظت کے اعتبار سے بہترین, چونکہ آپ کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے تھے, تو غار حرا میں یکسوئی اختیار کر کے عبادت بھی کرنا یکسوئی کے ساتھ, اور حفاظت. اس قرب و جوار میں, اس کے قرب و جوار میں غار حرا سے کوئی اچھی جگہ زیادہ حفاظت کے لیے موزون اور مناسب نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ وجوہات اربع, 4 وجوہات کی بنیاد پر آپ نے غار حرا کو اختیار کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ غار حرا میں آپ عبادت کرتے تو کیا عبادت کرتے تھے, سمجھے. غار حرا میں جو عبادت فرماتے تھے وہ کس کی مذہب پر, کس نبی کی شریعت پر آپ عبادت کرتے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ما الہمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ من الکلمات, اللہ جو کلمات الہام فرماتے دل میں ڈال دیتے, اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار فرماتے. لہذا کسی کی شریعت پر نہیں, بلکہ ما الہمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی ذالک الوقت, اس وقت میں اللہ نے جو الہام کیا اور دل میں اللہ پاک جو ڈالتے تھے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ دہراتے اور اسی کو پڑھتے. دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے آپ شریعت پر. تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. چوتھا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت پہ. پانچواں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی. چھٹا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر. سمجھ شریف میں ہے کہ. اور ساتواں یہ ہے کہ لا علی التعین کسی بھی شریعت پر, سمجھے. اور آٹھواں یہ ہے کہ آپ کو حکم تھا سابق انبیاء کی شریعتیں جس پر بھی آپ عمل کریں, سمجھے. سابق شریعتیں آپ کے لیے شریعت تھی. اور نواں مسئلہ یہ ہے کہ کانا یتفکر فی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے صفات میں آپ یہ ہے کہ کیا ہے فکر فرماتے تھے. مولانا بیٹھنا تفکر کرنا, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَائِلِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ ایک مستقل عبادت ہے. نشستم با فراغ دل و فکر دوست در خلوت, ہزاران بار و بہتر است زین بے جان عبادتا. ہے محبوب کے فکر میں الگ بیٹھنا, محبوب کی فکر کر لینا, یہ ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے. نشستم با فراغ دل و فکر دوست در خلوت, نشستم با فراغ دل و فکر دوست در خلوت, ہزاران بار بہتر است زین بے جان عبادتا. ایک ملک مسئلہ مولی صاحب سمجھتے ہیں.
خدا بندہ مرا یاد است اوقات بخوبان، خدا بندہ مرا یاد است اوقات بخوبان، دیگر بارے نصیب ما کنیا نیک و ساتا۔ اللہ جب ہم الگ ہوتے ہیں اور ہماری ملاقات آپ سے ہوتی ہے، آپ وہ نورانیت ہمیں دکھاتے کبھی کبھی، پھر ہم سے فراق کر کے پھر ہمیں تڑپا دیتے ہیں، مہربانی کرو اس قسم کی جھلکیاں دکھایا کرو، سمجھے؟ پھر یہ لوگ روتے رہتے مولوی صاحب، جب اللہ کے ساتھ وصال ہوتا ہے، نور اور تجلی ان کے سامنے جب نمودار ہوتی ہے تو پھر ان کی حالت الگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نور ان سے ہٹ جاتا ہے، وہ تجلی ہٹ جاتی، تو پھر یہ لوگ بے چین ہوتے، تڑپتے رہتے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خیر ہے مولوی صاحب، ان باتوں کو چھوڑو۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، تو میں نے عرض کیا کہ ہاں، تو یہ 8-9 قول تو یہ ہو گئے کان یتفکر فی صفات اللہ سبحانہ وتعالی، اور 10واں قول یہ ہے کہ کان یراقب، مراقبہ فرماتے تھے، بس سمجھے؟ ایک یہ تو ہو گیا اللہ کی صفات میں غور فکر کرنا، اور یہ کہ ویسے مراقبہ اور استحضار موت، بس اللہ کو یاد رکھ لینا۔ اور 11واں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ینبغی التوقف فیہا، اس سلسلے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہے کہ کس مذہب پر آپ عبادت کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، غار حرا کا انتخاب اور پھر کس کے مذہب پر تھا، 8-10 قول آپ کو بتائے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس غار حرا کے اندر آپ عبادت فرماتے تھے، اللیالیہ ذوات العدد۔ دیکھو یہاں تحنس کا ترجمہ راوی نے کر دیا، وہ تعبد، یعنی فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ، پس عبادت فرماتے تھے آپ اس میں اللیالیہ ذوات العدد، راتیں گنی چنی چند راتیں۔ رات اس لیے کہا کہ مولانا، رات اس لیے کہا کہ عرب لوگ وہ راتوں کے اعتبار سے دنوں کے تابع ہوتے ہیں، وہ حسابی رات کا، اب چند گنی چنی راتیں، یہ اس لیے بمائے دن کے، دن بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن قرآن اسی کو استعمال کرتا ہے، راتوں کو قرآن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں رات مطبوع ہے، اصل چیز یہی ہے۔ ایک تو اس بنیاد پر خلاصہ یہ نکلا کہ اللیالی مال ایام مراد ہے، اللیالی مال ایام۔ پھر رات کا ذکر کیوں کر دیا؟ رات کا ذکر اس لیے کر دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے رات میں زیادہ یکسوئی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ دن میں عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، رحیم داد، کریم داد آپ کے سامنے سے گزر گئے، آپ کی توجہ ہٹ گئی، لیکن رات میں یکسوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے رات کا تذکرہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، رات میں آج محبوبوں سے ملنے کے اوقات بھی رات ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہم عشق کا اصل وقت کیا ہے؟ محبوبوں سے ملنا بھی کیا ہوتا ہے؟ رات کو ملنا ہوتا ہے۔ ذوق دیدار فزون شد، ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیان، اے دلارام 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 بیان۔ میں رات کو اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ کر کے تیرا انتظار کرتا، آجا آجا آجا، کب آ جائے گا؟ سمجھتا ہے؟ چون تو باشی کے بنا میں تو چنی مشہور ہے، نکو نام نکو نام نکو نام بیا۔ تیرا نام اتنا پیارا ہے، جب اللہ کہتے تو سینہ روشن ہو جاتا ہے، تو خود کیسے خوبصورت ہوگا؟ اسم جب تیرا اتنا خوبصورت ہے تو مسمہ کیسے خوبصورت ہوگا؟ چلو مولانا، آپ لوگ بے ذوق ہے، بے ذوق انسان واجب القتل ہے، اور کچھ نہیں، سمجھ رہی ہے کہ اور کوئی آپ کا علاج نہیں ہے، بس اللہ توفیق دے دے مجھے کہ آپ کو جان سے مار دوں، اور کچھ نہیں ہے۔ چلیے مولانا، وہ جی ہو گیا مولانا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ رات میں یکسوئی بھی ہوتی ہے، اور رات ہی کو اللہ آپ کا رات میں مشقتیں بھی زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، بولو جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنے ہی اللہ کی طرف سے گفٹ ملیں گے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تعبد اللیال ذوات العدد قبل ان ینزی الی اہلہ، گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے گنی چنی چند راتیں عبادت فرماتے ہیں۔ ویتزود لذالک، ذالک کا مشار للتعبد ہے، اس عبادت کے لیے توشہ بھی لے جاتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، اس لیے توشہ لے جانا یہاں گھر سے آ کر کے، اس زمانے میں چکی چلتی تھی، ہاتھ والی چکی، بس کچھ آٹا لے کر کے وہاں پر گئے،
سمجھے؟ یا روٹی ہے کہ اور روٹی کا اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں گھی وغیرہ ملاتے وہ کئی دن تک چلتا ہے، پٹھان لوگ بناتے، عرب لوگ بناتے اور ہم لوگ بھی بناتے، سمجھے؟ توشہ لے جانا ہے، باقی نکلو اللہ کے راستے میں، بھائی نکلو بھائی اللہ کے راستے میں نکلو۔ ارے بابا میں قرض دار ہوں، بیوی بیمار ہے، بچے، اللہ سے کچھ پورا کرے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے، سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل نہیں ہے، اس کا صرف ابو بکر پابند ہے، باقی کوئی امت نہیں کر سکتا۔ امت کے لیے مسئلہ یہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بولو کہ پورا خرچ نہیں کرتے، بعض مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعض پورا اٹھا کر کے دینا کسی کو اجازت نہیں۔ وہ ابو بکر ہے جس نے جھاڑو لگا کر کے گھر سارا کا سارا محمد رسول، یہ وہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، کوئی ماں کا لال صدیق نہیں بن سکتا۔ امت کے لیے ابو بکر کا عمل وہ نہیں ہے، امت کے لیے ابو بکر وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس کا امکان بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امت جس کے قائل ہے، امت کے لیے جو آسانی ہے وہ عمر والا عمل ہے، فتویٰ عمر پر ہے، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ وہ ہے، سمجھتا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَيَتَزَوَّدُ لِذَٰلِكَ، سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کر لینا، یہ بالکل مولوی صاحب چونکہ ناواقف ہے، شریعت سے بالکل ناواقف ہے، قرضہ ہے، لوگ چھٹی لے لو، سمجھے؟ حکومت سے چھٹی لے لو، افسروں سے بنا شنا کر کے افسروں سے، اور اس افسر کو اوپر والے افسر کو اس کی اتھارٹی حاصل بھی نہیں ہے، وہ چوری چھپکے سے ان کو چھٹی دیتا کہ تو سال پہ چلا جا، جو شرعاً کوئی بھی مفتی فتویٰ دے گا میں اس مفتی کو دیکھوں گا، سمجھے؟ ہم بھی تو مفت میں پاپڑے نہیں بیچتے، سمجھے؟ ہاں وہ افسر جس کو یہ اتھارٹی حاصل ہو، افسران والا لوسی قسم کا ان سے ساز باز کرتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ چل ہم آپ کی حاضری لگا دیں گے، اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔ ایک مسئلہ شریعت کا ہے، دوسرا ہمارے چنانچہ ہمارے بہت سے اساتذہ وہ چھٹیوں میں مثلا کسی کی ذمہ داری دارالفتہ ہے، دارالفتہ میں وہ دارالفتہ کو چھوڑ کر کے چلے میں جاتا ہے، میں نے کہا کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لے لو کہ چلے میں جائیں یا دارالفتہ کو سنبھالیں، اس لیے کہ چھٹیوں میں دارالفتات کو چھٹی نہیں ہوتی۔ ارے بابا نماز والے کو بھی چھٹی، امام کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، بورچیوں کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، کھانا تو ہمیشہ آدمی کھاتا ہے، باقی طلبہ 3 مہینے کے لیے چھٹی کرتے ہیں، بورچیوں کی چھٹی نہیں ہوتی، امام کی چھٹی نہیں ہوتی، مؤذن کی چھٹی نہیں ہوتی، کیا خیال 3 مہینے میں اذان نہیں ہوگی؟ 3 مہینے میں نمازیں نہیں ہوں گی؟ امام کی بھی چھٹی نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہی ہے اپنی جگہ پر، سمجھے؟ مسئلہ اس طرح، باقی کوئی جائے اس میں کیا کرو گے؟ میں بات آپ سے مسئلہ شرعی کی کر رہا ہوں، مسئلہ یہی ہے کہ ری خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو بہت مارا لیکن میرا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اس کو کیا کرو گے؟ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ فجاء الملک فقال فيتزود ثم يرجع إلى خدیجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ وہی آ گئی، وہ فی غار ہرا میں اب تھے، فجاء الملک، فرشتے آپ کے پاس آ گیا، فقال اقرأ، فرشتے نے کہا کہ پڑھ لو، فقال نبی نے فرمایا فقلت ما أنا بقاری، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، قال فأخذني فغطني، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطني دبوچا، حتى بلغ مني الجہد، دونوں کا معنی مشقت اور طاقت کے۔ مولانا اب خیال کر لینا، یہ بلغ کی ضمیر کا مرجع پہلی بات یہ ہے کہ غط ہے، فأخذنی فغطنی، آپ نے مجھے دبوچا، حتی بلغ الغط، یہاں تک کہ یہ دبوچنا پہنچا، منی مجھ سے جہدی میری طاقت اور میری مشقت کو یہ دبوچنا پہنچا، میری مشقت کی انتہا کو پہنچا، ٹھیک ہے؟ آپ الجہدہ یا اللہ آپ کا بھلا کرے الجہدہ کوئی بھی پڑھ دیں، بلغ کی ضمیر کا مرجع غط ہے، بولو حتی بلغ الغط، یہاں تک کہ یہ دبوچنا یہ کہ پہنچ گیا، منی مجھ سے الجہدی میری طاقت کی انتہا کو، اور میری مشقت کو پہنچ گئی میری طاقت کو، اتنا دبوچا، ہو گیا ایک۔ دوسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حتی بلغ من، اب غطہ کی طرف یہ ہے کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کر راجع نہ کریں، بلکہ یہ کہ اس الجہد کو فاعل پڑھیں، پہلے مفعول پڑھا تھا، فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت اور میری مشقت پہنچ گئی مبلغہ، اپنے انتہا کو۔ اب مفعول محذوف نکالیں گے،
حتیٰ اب ضمیر نہیں نکالیں گے، سمجھے؟ الجہد کو پہلے مفعول بنایا تھا، اب فاعل بنا رہے۔ حتیٰ بلغ منی الجہد الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت اور میری مشقت مبلغ ہو، اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ ہو گیا مولانا؟ اس وقت یہ ہو گیا مفعول، سمجھے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ بلغ کی ضمیر کا مرجع ہے فرشتہ، حتیٰ بلغ الملک، حتیٰ بلغ الملک، یہاں تک کہ فرشتہ پہنچا مجھ سے، جہدی میری طاقت اور میری مشقت کو، فرشتے بھی انتہا کو پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ جی فرشتہ اتنا طاقتور کہ 600 پروں میں سے جبریل نے ایک پر سے صدوم کو، کراچی کو اٹھایا اور پلٹا کر کے دے کر کے اس کو مارا، حضرت اقدس نے اس کو برداشت کیسے کیا؟ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اشکال ہے سمجھ میں؟ جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتا تھا، سمجھے؟ فتح صلی اللہ بشرا سویا، جیسے انسانی شکل میں جب آتا تو اس کی وہ طاقت نہیں رہتی جو طاقت یہ کہ اصل فرشتے والی شکل میں۔ جب انسانی شکل میں آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اب طاقت بھی وہ انسانوں والا ہوگی، ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ نے کراچی کے پراٹھا خوروں کی طرح سمجھا ہے؟ سمجھے؟ اب بھی آپ دیکھیں مردان کے خان کو تو آپ نے دیکھا ہے، پٹھان خان مردان والا، سمجھ میں نہیں ہے؟ خان پٹھان مولوی صاحب 2 میٹر کار، 2 میٹر نئی کاریں، ان میں رسیاں باندھتے ہیں اور ایک اس ہاتھ میں لیتا ہے ایک اس ہاتھ میں، کار والوں کو کہتے ہیں زور لگا اب کار لے جا آگے، کار دونوں کاریں پر 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 پر، 2 کاریں، ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہے ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ گاڑیاں جا نہیں سکتی مولوی صاحب۔ کمال نہیں ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں ساری کائنات میں اس کو ایوارڈ مل گیا، پوری دنیا میں خان صاحب کو ایوارڈ مل گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پٹھان پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت طاقتور ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ اس لیے امریکہ نے اب روس کو سخت گالیاں دے رہا ہے، امریکہ، کہ تو نے پٹھان سے پہلے وطی کرایا تھا، آپ کو تجربہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھے بھی؟ تو 20 سال لڑتے رہے، سمجھے؟ تیرا تجربہ زیادہ تھا اور تو وہاں سے رسوا ہو کر کے تو بھی گابھن اور حاملہ ہو کر کے نکلا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ پٹھان اس قسم کا خطرناک ہے؟ آیا مسئلہ سمجھیں؟ مولوی صاحب یہ کسی صحابی کی بات میں نہیں کر رہا، کس کی بات بتا رہا ہوں؟ ہاں، خان صاحب کی بات جو ابھی بھی موجود ہے، جا کر کے دیکھو، پوری دنیا نے تسلیم کیا مولوی صاحب۔ ایک پنجابی غریب پہلوان گیا، پنجابی گیا اس سے لڑنے کے لیے، اس نے دعوت ماوت کر دی پٹھان نے، وہ پنجابی کو بڑا شوق تھا، مذاق کیا، پٹھان نے کہا بابا میرے ساتھ نہ کر، لیکن پھر بھی وہ پنجابی نے، منڈے نے کوئی لسی مسیح زیادہ سمجھے پی تھی، پنجاب میں لسی زیادہ ہوتے، پھر بھی وہ کیا تو مولوی صاحب اس کو ایسے جیسے کہ کپڑا ہے اس طرح گھمایا، اس کو اٹھایا اس طرح گھمایا اور ادھر پھینکا اس کو، سمجھے؟ پھر اس نے کہا میں واپس، پھر اٹھا کر کے پٹاخ کر کے زمین پہ مارا، اس نے کہا میری ماں کی توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ سمجھے مولوی صاحب یہ تو کوئی طاقت ہوگی نا کہ 2 اسپیشل دیکھے چڑھائیوں پہ آپ کاروں کو کس تیز رفتاری کے ساتھ چڑھاتے ہیں، جس میں 5 آدمی 6 آدمی کار میں بیٹھتے ہیں، آخر اس کی طاقت ہے کہ چڑھائی پہ بھی جس طرح پکا روڈ ہو بڑی تیزی سے چڑھتے، آخر طاقت تو ہے۔ 2 کاریں رسیاں باندھ کر کے وہ اب بھی موجود ہے، وہ زور لگائیں پر 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 پر، کچھ بھی نہیں۔ یہ بلوچ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ خبر ان سے پتہ کرو، یہ میرے خیال میں میری اسماعیل خان کا پتہ نہیں بھائی بھی ہے، کون ہے کوئی ادھر؟ ہاں یہ غریب فقیر مسکین ہے، سمجھے؟ ان کے علاقے کا میر علم خان تھا، سردار علم خان۔ سردار علم خان کیا تھا؟ وہ ایک ہاتھ سے یہ جو پرانی جو طاقت اور جیپیں ہوتی تھیں ان کو ایسے پکڑ کہتے اب لے جاؤ اس کو، سمجھے؟ تو وہ جیپ پر 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 پیچھے کھینچتا تھا، طاقت تھی مولوی صاحب، طاقت تھی۔ ہمارے ایک عزیز کو اس نے مارا، قتل کیا سردار علم خان نے، وہ بھی کوئی سردار تھا، اس غریب کو قتل کیا سردار علم خان نے، اور قتل کرنے کے بعد پھر ہمارے لوگ گئے، 20-25 آدمی گئے، انہوں نے فائرنگ کی، 10-12 گولیاں اس کو لگی، اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 مینگلوں کو مارا، یعنی مینگل شہید ہو گئے، سمجھے؟
2-3 مینگل ہمارے شہید ہو گئے، باقی مینگل ہمارے زخمی ہو گئے۔ اس کو 10-12 گولیاں لگی، مینگل الحمدللہ بھاگ گئے۔ یہ بھی بڑی دلیری ہے بھاگنا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ مینگل بھاگے تو اس نے آواز دی، کہا کہ بھاگو نہیں، اب میں نہیں ماروں گا، میتیں آ کر کے اٹھاؤ، اپنی زخمیوں کو اٹھاؤ، میں ادھر ہی ہوں، اور مینگلوں کو بلاؤ۔ سمجھے؟ اور جب اس کے رانوں میں گولیاں گئی ہوئی تھی تو وہاں لے جا کر کے گھر پہ، مینگل تو بھاگے، تو وہاں جا کر کے اپنے ران میں ایسے چھری مار کر کے خود آپریشن کر رہا، وہ چیر کر کے گولی نکال رہا ہے، لیکن گولی نکل نہیں رہی ہے تو اپنے دونوں طرف سے یہ کہ یہ گوشت کو ایسے کھینچتا ہے، اور یہ کہ وہ چمٹا سا اس کو اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ اماں جی کھینچ کر کے گولی نکال۔ تو وہ غریب بوڑھی تھی، تو اس کو غصہ آیا، کس لیے ڈرتی ہو؟ میں مر تو نہیں رہا ہوں، ڈرتی ہو کیا؟ میں مر تو نہیں رہا ہوں۔ تو وہ بھی ہنس کر کے کہنے لگی، تیرے اندر بہادری کہاں سے آ گئی؟ بے غیرت تو مجھ سے پیدا ہے، تو مجھے نہ سکھا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ میرے حرکت کر رہے ہیں، باقی یہ جو تیری طاقت ہے، یہ بہادری ہے، یہ سب میری ہے، میں تیری ماں ہوں، تو مجھے اس بہادری کی سبق نہ دے۔ یہ کوئی سردار مردار نہیں تھا، یہ جیسے کہ یہ خود مردار ہے نا، تو یہ کوئی سردار نہیں تھا، یہ غریب آدمی تھا۔ اور ان کے اورناچ علاقے کے اندر وہاں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چیتا تھا، لوگوں کو کتنے لوگوں کا نقصان کیا اس نے، بہت سے لوگوں کو کھایا، وہ چیتا پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ یہ گیا کسی جگہ پر مہمان ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ سردار صاحب، سردار نہیں تھا کہ علم خان وہ چیتا ہے، اللہ کے لیے ابھی پیشاب میشاب کرو، رات کو جنگل نہیں جانا، اگر پیشاب چھوٹا لگے قریب میں جنگل نہیں جانا، وہ آتا ہے کبھی، سمجھے؟ کئی دفعہ ہتھیار لے کر اس کے پیچھے، لیکن وہ چیتا ہاتھ میں نہیں آتا، اللہ کے لیے نہیں جانا۔ کہا اللہ خیر کرے گا۔ رات کو لوٹا اٹھایا، تہجد گزار آدمی تھا، جیسے گئے تو چیتے نے حملہ کیا، لوٹا رکھا اور چیتے کو پکڑا، یہ سامنے والا پاؤں ادھر کھینچا، دوسرا ادھر کھینچا، گڑاپ، دونوں پاؤں نکل گئے، سمجھے؟ اور پھر پچھلے والے پاؤں کو ان کو کھینچا گڑاپ سے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ مولوی صاحب یہ تو کہتا، اور پھر اس کے چیتے کی کمر مبارک کو پکڑا، ایسے دبایا، کڑپ، وہ بھی ٹوٹ گئے، سمجھے؟ اور لات مارا اس کے منہ پہ، پھینکا اس کو، جا کر کے وضو بنا کر کے حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، سمجھے؟ اور صبح کو فرمایا کہ آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی اس قسم کا طاقتور جانور ہے، تو مجھے تو طاقتور کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تاریکی میں مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے اس کو پکڑا اور اس کے دونوں پاؤں کھینچے، سامنے والے پاؤں بھی ٹوٹ گئے، میرے خیال میں تھوڑی سی آواز آئی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئے ہوں گے، پیچھے والے بھی، جا کر کے دیکھ لو، وہ گیا نہیں ہوگا، پاؤں جب ٹوٹے کہاں جائے گا؟ پاؤں نکل گئے، اپنے بند اصل جگہوں سے نکل گئے، تو کہاں؟ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ چیتا پڑا ہوا۔ پھر اس کو ان لوگوں نے زمینیں دے دی، اس کو انعام میں دے دیے، زمینیں دے دی اور اس کو سردار بنائے۔ وہ سردار نہیں تھا، غریب آدمی تھا، سمجھے؟ خلق خدا ہے مولوی صاحب، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ کائنات میں مجھ سے بڑا طاقتور نہیں ہوگا۔ سردار علم خان مرحوم وہ کہتا تھا مجھ سے بڑا طاقتور نہیں ہوگا، لیکن کہتے جب میں حج پہ گیا تو حجر اسود کا ایک خاتون بوسہ لے رہی تھی، میں نے کہا جو بھی میرے سامنے آئے گا ادھر جا کر کے گرے گا، ادھر گرے گا، میرا ہاتھ لگے گا، میں تو اونٹ ہوں، بھلا ہوں۔ لیکن جب میں گیا تو وہ خاتون بوسہ لے رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں دے دیا، کہا اسبر شویہ یعنی شین، تھوڑا سا صبر کرو، اسبر۔ کہتے میں نے زور لگایا، میرے پاؤں زمین سے اٹھے، لیکن میں اس کے ہاتھ کو موڑ نہیں سکا۔ اس دن سے کہتے میں نے توبہ کر دیا کہ خلق خدا کے، اس لیے روایت میں آتا ہے کنّا نتحدث انہ قد اوتی، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، کنّا نتحدث انہ قد اوتی قوت 40 رجلا من اہل الجنت۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، حلیہ ابی نعیم کی روایت ہے کہ ہم میں مشہور تھا کہ حضرت کو 40 جنتیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی یہاں کے 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 4000 مولانا۔ ایک جنتی 40 جنتیوں کی طاقت محمد رسول اللہ میں ہے، اور ایک جنتی یہاں کے 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو 4000 انسانوں کی طاقت نبی کو ہے، اور ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو نبی کو 16000 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ آپ کا نبی محمد رسول اللہ شہوت پرست تھا، کیا شہوت پرست؟ بے وگاں کا سہارا بن گئے، بے سہارا عورتوں کے سہارا بن گئے۔ کنواری تو 1-2 عورتوں سے، حضرت عائشہ سے انہوں نے نکاح کیا، باقی آپ کی ساری زندگی حضرت خدیجہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت حفصہ ہے، سمجھے بھائی جان، اور حضرت صفیہ ہے، اور حضرت جویریہ، یہ سارے کے سارے بے وگان تھیں۔
بیوگاں کے سہارا بنے، مختلف قوموں سے رابطہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ باقی اگر شہوت علیاذ باللہ شہوت کا غلبہ تو پھر 16,000 شادیاں کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ مولوی نبی طاقتور ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے، باقی یہ ہے کہ مجھے اس کی تسلی تو نہیں ہے، ترمذی میں آپ پڑھیں گے اس کے، یعنی اس میں تھوڑا سا میں نے اس کے خلاف بھی پڑھا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ رکانہ سے آپ کی وہ ہو گیا تھا، آپ کی کشتی ہوئی تھی رکانہ سے۔ رکانہ عرب کا وہ مشہور پہلوان تھا جو گائیں اور بیل کے کھال پر اگر کھڑا ہوتا تو اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال یہ کہ ٹکڑا ہو جاتی، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ مولوی صاحب کیا بھلا ہوگا، سمجھے کیا بھلا ہوگا اگر آپ گاڑی کھڑی کر دیں، سمجھے عام گاڑی، زیادہ بڑی نہیں، عام گاڑی کھڑی کر دیں، اس کھال کو کھینچے، کھال ٹوٹے گی نہیں، پھٹے گی نہیں۔ لیکن یہاں زہر اتنا بھلا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فسارع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسرعہ النبی، نبی سے کشتی کی، بچھاڑنا چاہا لیکن نہیں بچھاڑ سکے، خود بچھڑ گئے، نبی نے بچھاڑ دیا۔ طاقت ہوگی مولوی صاحب، سمجھے طاقت ہے۔ اور کچھ چھوڑو، بس ہمارے لیے خان صاحب نے مسئلہ آسان کر دیا، سمجھے خان بالکل آسان کر۔ وہ فوجیوں نے کہا کہ یہ کرتے وہ کرتے، اس نے کہا کہ یہ مجھے چھت کے نیچے بم چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آیا۔ انڈیا کو بہت سے لوگوں نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، اس نے کہا میرا حوالہ نہ دو انڈیا کو، میرا حوالہ، چھت کے نیچے مجھے ہوا چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہت بے وقوف لوگ ہو، سمجھے ملنگو، قسم کو تم لوگوں کو بخاری پڑھنا ہی ناجائز اور حرام ہے، سمجھے ہاں ملنگو۔ ایسے لوگ سادہ ہوتے اور بڑے صاف دل ہوتے ہیں، سادہ اور صاف دل۔ کیا کہتا ہے کہ چیلنج دیتے ہیں انڈیا والوں کو، ایسا ہے ایسا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چھت کے نیچے ہوا چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم یہ ہوا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مرد ہو نر ہو، مجھے انڈیا لے جاؤ اور پورے انڈیا کو پہلوانوں کو جمع کر دو، کہو خان سے کشتی لڑو، سمجھے بھائی جان۔ پھر بھی چلو پاکستان زندہ باد، سمجھے میں لوگوں۔ پوری دنیا میں مولوی صاحب اس وقت اس کو، میں جاتا ہوں جلسے میں، مردان بھی پچھلے سال بھی گیا تھا، 4-5 جلسے ہو گئے، اور یہ کہ پشاور وغیرہ بہت جاتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں نے مجھے بلکہ کئی دفعہ کہا کہ آپ کو لے جاتے ہیں، سمجھے بھائی جان۔ میں نے کہا چلو لے جاؤ، سمجھے بھائی، لیکن ڈر لگ گیا کہ ایسے اٹھا کر کے سر پہ تو نہ رکھ۔ یہاں حضرت خان رہتا تھا، یہ وزیرستانیوں سے پتہ کرو، ہاں آزاد رہتا تھا ادھر، سمجھے۔ یہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا۔ ادھر ہمارا ہمسایہ تھا، غریب کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایرانی لوگ آتے تھے، مجھے کہتے واجہ مارا بھی بھرے، سمجھے، مارا بھی بھرے، پیشدار مارا۔ تو بہت اچھے لوگ، ان کے بھائی غریب، وہ ہماری دعوت بھی کرتے تھے، ہمیں کھلاتے پلاتے، تو ہم جاتے تو ہم تو نیچے سے کھڑے ہو کر ایسے دیکھتے تھے، سمجھے، نیچے سے کھڑے ہو کر کے ایسے اس کو دیکھتے تھے، آیا سمجھے۔ اور ایک بات میں نے کی جو یہاں پر نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کوئی مجھ سے سنے، تو اس وقت ہمارے کچھ دوست تھے، اس کے ناڑے کے برابر بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ قداور تھے، لیکن اس کے ناڑے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کو پھر میں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے اپنی تصویریں بھی بنائی، ایران والے ساتھیوں نے، بلوچوں نے ان کے ساتھ، سمجھے۔ اور ان کا ایک بچہ تھا سمجھدار سا، اس بچے کو ہاتھ سے اٹھایا، کندھے پر رکھا، کہا اس کی تصویر بنا۔ بچے کو زمین نیچے نظر نہیں آ رہی تھی، سمجھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ دوسری چھت پہ میں کیسے چڑھ گیا، سمجھے، دوسری تیسری چھت پہ بغیر سیڑھی کے کس طریقے پر جائے۔ وہ بچے نے غریب نے رونا شروع کر دیا۔ اب جا کر کے آپ اس کی قبر کو تو دیکھ لو، خلق خدا ہے مولوی صاحب، اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ انہوں نے مسئلہ ہمیں سمجھا دیا۔ چلو مولانا، حتی جاء الحق فی غار حراء فجاءه الملك فرشتہ غفا تفصیل فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ، میں پڑھا انہیں، فاخذني فغطني ثانیۃ، دوسری مرتبہ آپ نے دبوچا، الغطۃ الثانیۃ حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني، پھر مجھے چھوڑا، فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثۃ، میں پہلے آپ کو ثم ارسلني فقال اقرأ۔ اب سوال یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من الامیین،
الامۃ امیۃ والنبی امی ایضا، اور امی کیا ہوتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، بولو یہ ہے امی کی تعریف، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی تمہیں پتہ نہیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اب سوال یہ کہ میں نے نہ عبارت پڑھی ہے نہ میں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ پڑھا ہوا نہیں، آپ کہیں پڑھیے گا عبارت پڑھو، تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں امی ہوں تو میں کیسے پڑھوں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، اور الامر بما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق کا امر کرنا یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ آپ امی ہے، پڑھا ہی نہیں، پہلے دن میں اس طرح آ گیا، اقرا پڑھ لو، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، امی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں پڑھو، آیا سمجھ میں؟ جواب یہ ہے کہ یہ امر تکلیفی نہیں ہے، یہ امر تلقینی ہے، امر تکلیفی نہیں ہے بلکہ کیا امر تلقینی ہے، تلقین کر رہا ہے، جیسے کہ بچے کو کہتے ہیں پڑھو بچے، سمجھے؟ بچہ پڑھ، معنی یہ کہ آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ تو ٹھیک ہے امی ہے، بچہ امی ہے، میں آگے جو کچھ میں پڑھوں گا وہی پڑھ۔ خلاصہ یہ نکلا یہ امر تکلیفی نہیں ہے کہ آپ ابھی سے پڑھ بغیر پڑھائے، بلکہ امر تلقینی ہے کہ پڑھ شروع کر، میں پڑھاتا جاؤں گا جبریل آپ کو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، اللہ کی طرف سے جب حکم ہو گیا پڑھ، میں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں پڑھ، اب یہ خود بخود آپ کو آئے گا، اس لیے کہ حکم اسی کا ہے۔ استاد تو وہ ہے مولوی صاحب، کیا سمجھ میں ہے؟ جبریل واسطہ ہے، جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر میری آواز آپ تک پہنچاتی ہے، لاؤڈ نہیں بول رہا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میں بول رہا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ایک واسطہ ہے، درمیان میں واسطہ ہے۔ نبی کا استاد جبریل نہیں ہوتا، جبریل درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے، اصل نبی کا استاد الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان محمد رسول اللہ، اور استاد رحمان ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ بلکہ استاد اکرم ہے، اقرا وربک الاکرم، استاد اکرم ہے، شاگرد کریم ہے، نصاب قرآن کریم ہے، اور لانے والا جبریل کریم ہے، فرشتہ بھی کریم ہے، واہ واہ، کریمن، بولو کریمن من اکرمن، کریمن من الاکرم، ما کریمن، کریمن من الاکرم ما کریمن الی کریمن، یہ سارا کا سارا کریم ہے، قرآن میں سب کے صفات کریمی تو آئے، اڑے سمجھ آنی ہے مولانا؟ تو اب جبریل جب کہہ رہا کہ پڑھ لو، حکم اللہ کا ہے، تو خود بخود جو بھی جبریل پڑھیں گے وہ پڑھے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ تھوڑی اس طریقے پر ثانیہ یا اولیٰ کا شاگرد ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا سبق پڑھائیں گے کہ بھولے گا نہیں قیامت تک۔ آپ کے لیے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ لن زبر لن تا زبرتا نون الف زبرنا لام پیش لو لن تنالو، سمجھتا ایسا نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مولوی صاحب، یہاں استاد تو ہے اللہ۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، سبق ایسا پڑھائیں گے، پڑھے جبریل، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سنو پہلے ہمیں اور اس کی پیروی کرو، سمجھے؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ، تیرے سینے میں اس کو جمع کریں گے، تیرا سینہ جامع بنے گا، قرآن مجموع بنے گا۔ جانے دا پتر ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا پہلے یہ کہ امر تکلیفی نہیں ہے، تلقینی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تکلیفی بھی مانا جائے تو یہی ہے کہ اللہ نے فوراً استعداد پیدا کر دی، آپ اپنے اس مسئلے کو نہ دیکھیں، بلکہ اقرا بسم ربک، یہ با تبرک کے لیے یا با استعانت کے لیے، مستعین بسم ربک، اللہ کی مدد سے اب آپ امی نہیں رہے، سب کچھ آئے گا۔ اب جبریل کا دبوچنا کیوں ہے؟ مولوی صاحب اس کو سمجھ لینا، جبریل کا دبوچنا کیوں ہے؟ جبریل اس لیے دبوچ رہا ہے تاکہ اس میں انسانی لوازمات سے متجرد ہو کر کے ملکوتی ملائک اور فرشتوں والے صفات آپ میں منتقل ہو جائیں، پھر قرآن کی ثقالت کو برداشت کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایمرجنسی لائٹ آپ نے دیکھی اپنی؟ ارے ملنگو، ایمرجنسی جو آپ کی لائٹ ہوتی ہے نا، وہ ایمرجنسی لائٹ اس کو لگاتے بجلی کے ساتھ، یہ کہ چارج لے کر کے 3-4 گھنٹے کے بعد عمران خان کی بجلی چلی جاتی ہے، یہ پھر یہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ روشنی اس کی خانہ زاد نہیں ہے، اس نے بجلی سے عمران خان سے لیا ہے،
اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جبریل اس لیے سینے سے لگا رہا ہے تاکہ فرشتوں والے صفات ملکوتی ہے وہ آپ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، ملائکوں والے فرشتہ وہ آپ میں منتقل ہو جائیں، پھر وہی کی ثقالت کو برداشت، انسان بحیثیت انسان وہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی والے کتنے چیخیں مار رہے ہیں، بہت قرآن بھاری ہے۔ سردار ثناء اللہ ہمارے سردار صاحب سمجھے، میں نے عرض کیا کہ ایک امام صاحب ہمارے بلوچ اس کو نماز پڑھا رہا ہے مستقل، سردار صاحب کا ایک روب ہے۔ ایک دن امام صاحب چھٹی پہ گئے، اس کی جگہ پر بولو دوسرے ایک بروہی کو مقرر کیا کہ بابا امام چھٹی پر ہے، تم کیا کرو، تم نماز پڑھاؤ۔ اس نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، جمعے کا خطبہ دیا کہ سردار صاحب آ گیا، اس کے مونچھوں کو دیکھ کر کے روب کو دیکھ کر کے وہ کانپنے لگا۔ نماز میں جب شروع ہو گیا، خطبہ بڑی مشکل سے دیکھ کر کے نماز شروع کیا، رکوع میں چلا گیا تو ٹر۔ اب آپ بتاؤ کہ بلوچ لوگ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے، سمجھے؟ تو وہ جو اصل امام ہے اس کے بیٹے نے کہا کمال ہے میرے والد صاحب کا، کتنے زمانے سے نماز پڑھا رہا ہے لیکن آج تک ٹر نہیں کیا، تم نے ایک نماز پہ ٹر شروع کر دی۔ ہاں ملنگو کچھ بھلا پڑ گیا؟ ہاں، اس لیے مولوی صاحب اپنی قسمت پر بھی نازان ہو جاؤ، خدا کا شکر ادا کرو۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی میرے جیسے اللہ کے چرواہے کا بیٹا ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے، شکل آپ کی انسان کی ہے لیکن آپ کے صفات فرشتوں کی، سمجھے میں لوگوں؟ خدا کا شکر ادا کرو مولوی صاحب، اگر نہیں تو پھر جاؤ کسی رکشہ لے کر کے رکشہ چلاتے رہو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ حضرت نے اس لیے دبوچا کہ صفات ملائک، صفات جبریل آپ کی ذات مقدسہ کے اندر منتقل ہو جائیں، پھر انا سنلقی علیک قول، ان قریب ہم ایک بھاری قسم کا کلام آپ پر اتاریں گے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، سمجھے؟ لو انزلنا علی ھذا القرآن علی جبل لرزق، یہ ہو گیا، یہ اس لیے دبوچا۔ 3 مرتبہ کیوں دبوچا؟ مانوس کرنے کے لیے، یہ مانوسی میں ہوتا، اے آجا آجا دل لگ جا ٹھا، ہوتا ہے نا، اسی نے لگانے سے اللہ کو بھلا کرے، موانست ہوتی ہے، انس ہوتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ اظہار عظمت کے لیے، کس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 3 مرتبہ اس لیے 3 مرتبہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مرتبہ آپ پر مشقت، آپ کی قوم آپ کو ترک کرے گی، دوسرے مرتبہ پھر مشقت، پھر سینے سے لگایا، یہ ہو گیا کہ آپ کے دعوت کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، تیسرا مرتبہ پھر تیسری مشقت، ملک سے مکے سے آپ کو نکالا جائے گا۔ پہلا دبوچنا قوم کی دشمنی ہے، دوسرا دبوچنا دین کی دشمنی ہے، تیسرا دبوچنا جلا وطنی ہے۔ ہو گیا، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہ 3 مرتبہ دبوچنے کی اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ صوفیہ کے اصطلاحات ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ صوفیہ کے ہاں ہوتے ہیں، پیر کے آدمی مرشد کے مجلس میں رہتا، صحبت میں رہتا، اس میں مرشد کے مختلف قسم کی توجہات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مرشد آ گیا، مرید اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مرشد کی توجہ ہو گئی، اس وقت ان کے پاس نورانیت آ گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، یہ بس جیسے مرشد چلا گیا یہ ختم ہو گیا، یہ توجہ ہے، انعکاسی ہے۔ بولو، جیسے کہ شیشے کو اپنے سامنے کرو، آپ کا چہرہ نظر آئے گا، جیسے چہرہ ہٹایا شیشے سے وہ ہٹ گیا۔ شیشے کے سامنے اپنا چہرہ کرو جندا پترا، جیسے آپ نے ہٹایا چہرہ وہ ہٹ گیا، انعکاس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ معکوس علیہ ہے، آپ کا چہرہ معکوس ہے اور آپ عاکس ہے، سین کے ساتھ کہہ رہا۔ یہ توجہ کیا ہے؟ انعکاسی ہے۔ مادام المرشد متوجہن و ملتفتن الیہم، جب تک کہ مریدوں کی طرف، اور جیسے پیر کی توجہ ہٹ گئی وہ ہٹ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیر کے صحبت میں وہ رہتے ہیں، پیر توجہ ڈالتا ہے، ان کے دلوں کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کی استعداد نہیں ہے۔ ایک استعداد کہ پیر کے غائب ہونے کے بعد بھی دل کے اندر نورانیت رہتی ہے، جیسے کہ چراغ کے اندر تھوڑا سا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا تیل ڈال دو وہ جلے گا، تیل ڈالیں آپ نے، استعداد آ گئی ہے، اور جیسے تیل ختم ہو گیا چراغ کی روشنی ختم ہو گئی۔
مرشد متوجہ ہوتا ہے، یلقی الاستعداد فی قلب سامعین، وہ سامعین کے دلوں میں استعداد ڈال، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ یہ جو پڑھتے رہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے نا، تصوف کی اصطلاحات سے بھی واقف ہی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ یلقی الاستعداد، استعداد ہے جب تک وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جیسے کہ یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑا سا تیل ختم ہو گیا، چراغ کی روشنی ختم، یہ توجہ القائی ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ توجہ ہے القائی، سمجھتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ پیر صاحب کی صحبت اور رفاقت زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور پیر صاحب نے اس میں پوری توجہ دی ہے، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سونا بنا دیا ہے اور اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ اس کو توجہ اصلاحی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصلاحی۔ وہ صالح بن گیا، مصلح نے اس کے اصلاح کر دیا، سمجھے؟ اب وہ خود بخود بہتا جائے گا، وہ خود بخود بہتا جائے گا۔ جیسا آپ نے دیکھا چھوٹی نہریں بڑی نہروں کے ساتھ ملاتے، بس وہ 24 گھنٹے پھر چلتی رہتی۔ ہاں کوئی بڑا سا پتھر آ جائے اس چھوٹی نہر کے دہانے پہ پڑ جائے تو پھر پانی بند ہوگا، ورنہ پانی بند نہیں ہوتا۔ یہ توجہ ہے اصلاحی ہے، یہ توجہ اصلاحی ہے، سمجھے؟ اور چوتھی ہے توجہ اتحادی۔ مرشد اور مسترشد، پیر اور مرید، دونوں کے مزاج میں اس طرح یکسانیت پیر نے ایسی توجہ دی ہے کہ بس یہ سمجھو کہ مرید پیر ہے، پیر مرید ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگرے۔ لوہے کو سرخ بنا دو، بولو میری ماں مر گئی کہ تم لوگوں نے لوہے بھی تو نہیں دیکھا نا۔ یہ جو لوہے کو آگ میں ڈالتے بالکل سرخ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ یہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ تو جب اس کو ہاتھ لگاؤ کہتے آگ ہے، ہاتھ نہیں لگانا، آگ ہے۔ وہ آگ نہیں ہے، وہ لوہا ہے، لیکن آگ بن گیا ہے۔ آگ ہے، ہاتھ نہیں لگانا، جلا کر کے تباہ کر کے چھوڑ دے گا۔ وہ آگ ہے یا لوہا ہے؟ ہاں لوہا ہے۔ تم لوہے کی طرف اشارہ کرو، آگ کی طرف اشارہ نہ کرو۔ کون کر سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، اس میں آگ ہے۔ تم کرو لوہے کی طرف اشارہ کرو، جیسے آپ میری پگڑی کی طرف اشارہ کریں گے، میری طرف اشارہ نہیں ہوگا، میری طرف اشارہ کریں گے، پگڑی کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں یہاں بالکل غیریت ہے، لیکن لوہے میں جو بالکل، یا جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شکر اور دودھ دونوں کو ملاؤ، اب تم شکر کی طرف اشارہ کرو، دودھ کی طرف نہیں کرنا۔ ہاں ملنگو، الاشارۃ الی الحال عین الاشارۃ الی المحل، والاشارۃ الی المحل عین الاشارۃ الی الحال، الاشارۃ الی الظرف عین الاشارۃ الی المظروف۔ ظرف مظروف میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن یہ حال اور محل میں، جبکہ حلول سریانی، سریانی نہیں کہنا، حلول سریانی، حلول تریانی ہے، سمجھتا؟ مرشد اور مسترشد دونوں کا مزاج ایک ہو جاتا ہے۔ اب سمجھو، جبریل علیہ السلام نے جب سینہ چاک کیا، جب جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کر دیا، اور چاک کر کے پھر آپ نے 6 مہینے مجاہدہ اور ریاضت کر کے چلہ کشی کی۔ اب جب کہ جبریل کی آمد ہو گئی، جبریل کی ابتدائی مرتبہ عمل ہو گئی، یہ توجہ ہے، یہ کیا ہے؟ انعکاسی ہے، توجہ انعکاسی ہے۔ آپ نے 6 مہینے مجاہدہ ریاضت بھی کی ہے، عبادت کے جو آپ کے سامنے گزرا، اور سینہ بھی ان دنوں میں سینہ بھی چاک ہو گیا تھا، سمجھے؟ اب نفس جبریل کے آنے سے انعکاسی، توجہ انعکاسی حاصل ہو گیا۔ پھر جبریل کا پہلی مرتبہ دبوچنا، یہ توجہ القائی ہے، دوسری مرتبہ دبوچنا، یہ توجہ اصلاحی ہے، تیسری مرتبہ دبوچنا، یہ توجہ اتحادی ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ بالکل حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک تو وہ انسانوں والا ہے، لیکن صفات سارے فرشتوں والے ہوگے۔ یہ 3 مرتبہ دبوچنے میں یہی ہے کہ توجہ چاروں تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، توجہات آ گئے، انعکاسی بھی آ گیا، اتحادی بھی، القائی بھی آ گیا، اصلاحی بھی آ گیا، اور اتحادی بھی آ گیا۔
اس بارے میں جیسے کہ قصہ مشہور ہے، ہمارے حضرت بھی اس کو بیان فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بیان کیا، حضرت خواجہ باقی باللہ اس کا ایک مرید تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ مرید آ گئے، مہمان آ گئے، ان کے پاس وقتی طور پر کچھ نہیں تھا، تو اس نے کوئی روٹی والا تھا، روٹی پکاتا تھا، نان بائی تھا، اس نے دیکھا، کہا کہ حضرت کسی چیز کی ضرور فرمائے مہمانوں کے لیے کھانا، اس نے مہمانوں کو کھانا مانا کھلایا، حضرت کی خدمت کی۔ حضرت ایک دن جوش میں آ گئے، جوش میں آ کر کے کہنے لگے کہ بولو آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضرت نہیں کر سکو گے، کہا بولو کیا چاہیے؟ کہا نہیں کر سکو گے، کہا بولو کیا چاہیے؟ کہا کہ بس اس طرح مجھے دعا کرو اپنا جیسے بنا دو، بولو اپنا جیسے بنا دو۔ تو اپنا جیسے اس نے دعا کر دی، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ بس یہ ہو گیا کہ وہ اس نورانیت کو برداشت نہ کر سکے، اسی میں مر گئے۔ ہاں ملنگو، یہ ہو جاتا مولانا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانے کو میں کم کھاتا ہوں، کوئی مجھ سے زیادہ کھاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کھاتا ہے، سمجھے میں؟ اسی طریقے پر روحانیت کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا مولانا، پھٹ جاتے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس طرح ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ غطات ثلاثہ، اس کا فائدہ یہی ہو گیا مولوی صاحب، یہ ہو گیا یہاں تک مولانا۔ فقلت ما انا بقارق فقال فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني، کیا ہو گیا؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، مولانا دیکھ لینا، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر کے گھر گئے، ان آیات کو لے کر کے اس حال میں کہ یرجف فؤادہ، دل آپ کا کانپ رہا تھا۔ بس یہاں تک ہو گیا مولانا۔